اوگرا جو ہے اٹس کائنڈ آف اے وائٹ ایلیفنٹ, یعنی کہ اس نے کوئی رول پلے نہیں کیا, انہوں نے نہیں بیچا. اب پی ایف او کا جو نقصان ہے ان سے لے کے پورا کیا جائے. اپنا فائدہ ہوتا تو حکومت کا فائدہ ہوتا نا, کیونکہ they were all سرکاری نمائندے. یہ فائدہ ہوا ہے او ایم سیز یعنی کہ آئل مارکیٹنگ کمپنیز کو. اور آپ یہ غور کریں کہ جب رول پلے نہیں کیا اور یہ صرف اور صرف ایک اسپیکٹیٹر کے طور پہ بیٹھی, یعنی کہ تماشائی کے طور پہ نظر آئی, اور اس میں ایک ادارہ بہت امپورٹنٹ کردار ادا کر رہا ہے, and that is OCAC. جون 2020 میں آئل شارٹیج کرائسس آیا تھا, وہ کرائسس ہیں کیا؟ یہ بہت ہی ایک انٹرسٹنگ کرائسس تھا. اگر ہم غور کریں پوری دنیا میں جو تیل کی قیمت ہے وہ گر کے $20 ہو گئی تھی, لیکن پاکستان میں تیل کی قیمتوں میں کمی تو کی گئی, اناؤنس کی گئی, لیکن پاکستان کے جو فیول سٹیشنز ہیں, پاکستان کی جو مارکیٹس ہیں, اس میں سے تیل غائب ہو گیا. یہ وہ کرائسس ہے, یعنی کہ تیل غائب ہو کے کہاں چلا گیا. فیول سٹیشنز جو تھے وہ بند ہو گئے, اور معاف ہوئے پی ایف او کے کوئی ایسا فیول سٹیشن, کوئی ایسی او ایم سی کا فیول سٹیشن نہیں تھا جو آن ہو. کچھ آن ہوئے, عوام کا پریشر تھا, گورنمنٹ کا پریشر تھا, لیکن بات یہ ہے کہ جب تیل کی قیمت کم ہوئی, آپ یہ دیکھیں پی ایف او جو ہے اس نے تو کھولے رکھے, باقیوں نے بند رکھا. اس کی وجہ سے جو ہے آپ کو تیل نہیں ملا, عوام کو تیل نہیں ملا, تو وہ فائدہ نہیں اٹھا سکے. جو رپورٹ آئی ہے کمیشن کی طرف سے, اس کی الٹیمیٹ فائنڈنگز کیا ہیں؟ دیکھیں ایک ورڈ ہے, دیٹ از دی ریشنلائزیشن. یہ وہ ورڈ ہے جس کی وجہ سے پاکستان کی عوام کو تقریباً 50 ارب روپے کا نقصان ہوا ہے. اس کی وجہ کیونکہ ریشنلائزیشن ہوتا کیا ہے, اس کا مطلب ہوتا ہے عقل مندی. یعنی کہ حکومت کو بتایا جا رہا ہے کہ ہم جو ہے پرائسز کم ہونے سے پہلے پرائسز زیادہ تھی کہ ہم اس کو بین کر دیتے امپورٹ کو, لیکن اب وہی بات آ جاتی ہے کہ ہم کیونکہ سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کے جو لیولز ہیں ان کو ایک تو مینٹین پراپرلی نہیں کرتے, دوسرا ہمارے جو اوپر کے معیشت دان بیٹھے ہوئے یا تو انہوں نے جان بوجھ کے ایسا کیا ہے, رپورٹ کے مطابق یہ جان بوجھ کے کیا گیا, اچھا, یا پھر ان کو واقعی اس چیز کا اندازہ نہیں تھا, یعنی کہ پرائسز کم ہونے جا رہی ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ ہمارا جو پروگرام تھا اس چینل پہ, اپریل مئی اینڈ جون کے جو پروگرام تھے, ہم صاف بتا رہے تھے کہ کرائسس آ رہا ہے, لیکن اس پر کان نہیں دھرا گیا. اب بات یہ ہے کہ ایک ورڈ ریشنلائزیشن کی وجہ سے کہا جا رہا ہے کہ اوگرا کی طرف سے کہا گیا کہ جو امپورٹ ہے اس کو بین کر دیا جائے, اور پیٹرولیم ڈویژن جو ہے انہوں نے پھر بین کر دی امپورٹ, اور یہ 2 مہینے تک امپورٹس نہیں ہوئی. یعنی کہ جب آئل کی قیمت کم تھی انٹرنیشنلی, آپ نے امپورٹ ہی نہیں کیا تیل. آپ یہ غور کریں کہ اگر آئل امپورٹ کر لیتے تو پاکستان کو ایک لیٹر پہ نہیں, ایک بیرل پہ تو تقریباً $20 بچنے تھے. آپ یہ دیکھیں اس کا امپیکٹ پر لیٹر اماؤنٹ پہ کتنا آتا. آپ یہ غور کریں کہ کتنی بڑی کرپشن کی داستان ہے. اور اس رپورٹ کو یعنی کہ پبلک کرنے کے لیے عوام جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ گئی. لاہور ہائی کورٹ نے اس کی ججمنٹ ہے, اس کو پبلک کیا جائے تو پبلک ہوئی ہے رپورٹ, اور اس کے بعد آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اتنا بڑا نقصان پاکستانی عوام کا کیا گیا, یعنی کہ اربوں روپے ضائع کر دی گئے. اٹ واز اے گریٹ اپرچونٹی. حکومت کو چاہیے تھا کہ اس وقت جو بھی ہو رہا تھا سوئفٹ ایکشن لیتی, حکومت نے نہیں لیا. دوسری چیز یہ ہے کہ اس کے کلپریٹس کون کون ہیں. کلپریٹس میں کہا گیا جی سیکرٹری پیٹرولیم ڈویژن, ان کے بعد کہا گیا ڈائریکٹر جنرل آئل, اس کے بعد کہا گیا کہ جتنے بھی سیکشن آفیسرز تھے وہ اوگرا کے چیئر پرسن نام لے کے کہا گیا ہے, اور ایک اور ہے ان کا نام ہے عمران ابڑو جو کہ پیٹرولیم ڈویژن میں ہوتے ہیں. یہ وہ شخص ہیں جن کو کہا گیا ہے کہ جنہوں نے کٹ پتلیوں کی طرح نچایا ہے اس عوام کو, نہیں یعنی کہ انہوں نے مینیور کیا ہے, اپنی انگلیوں سے مینیور کیا ہے. اور یہ وہ پرسنالٹی ہیں جنہوں نے بین لیٹر جو تھا یعنی کہ امپورٹ بین کر دی جائے گی اس کو سائن کیا تھا, اور بہت بڑا کردار تھا, انہوں نے نام لے کر کہا ہے. اب بات یہ آتی ہے کہ اس کرائسس میں 2-3 فائنڈنگز ایسی ہیں جو کہ میں اور بتانا چاہتا ہوں. ایک تو ہمیں بھولنا نہیں چاہیے یہ ورڈ, دیٹ از ریشنلائزیشن. اور ایف آئی اے کے جو انسپیکٹر ہیں جنہوں نے اس رپورٹ کو کمیشن کو ہیڈ کیا اور رپورٹ کو بنایا, انہوں نے کہا ہے کہ 2 ایسی فائنڈنگز ہیں جس کے وجہ سے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ تمام کلپریٹس کو سخت سے سخت سزا دی جائے. سب سے پہلے دینی بھی چاہیے کہ اپنے فائدے کے لیے انہوں نے عوام کا, ملک کا نقصان کر دیا. دیکھیے اپنا فائدہ کیسے, اپنا فائدہ ہوتا تو حکومت کا فائدہ ہوتا نا, کیونکہ they were all سرکاری نمائندے. یہ فائدہ ہوا ہے او ایم سیز یعنی کہ آئل مارکیٹنگ کمپنیز کو. یہ وہ ہیں جو
ہاں جو آئل کی ڈسٹریبیوشن کرتی ہیں, جو امپورٹ بھی کرتی ہیں اور ڈسٹریبیوٹ کرتی ہیں اور تیل بیچتی ہیں پاکستان میں 21 کمپنی ہیں, انہوں نے کہا ہے کہ ان تمام نے اپنے فیول اسٹیشنز آف رکھے, پرائسز کم ہوئی, انہوں نے بیچا نہیں. پی ایف او نے بیچا اور پی ایف او نے کم قیمت پہ بیچا اور پی ایف او کو نقصان ہوا, انہوں نے نہیں بیچا. اب پی ایف او کا جو نقصان ہے ان سے لے کے پورا کیا جائے. دوسری سب سے امپورٹنٹ فائنڈنگ, میں اس کی ڈیٹیل میں اس لیے نہیں چاہوں گا کیونکہ بات اور بحث جو ہے نا ہمیں ٹاپک سے ہٹا دے گی, اور وہ ہے وہ کہتے ہیں اوگرا, یعنی کہ جو پرائسز کو سیٹ کرتی ہے. اوگرا جو ہے اٹس کائنڈ آف اے وائٹ ایلیفنٹ, یعنی کہ اس نے کوئی رول پلے نہیں کیا. اور آپ یہ غور کریں کہ جب رول پلے نہیں کیا اور یہ صرف اور صرف ایک اسپیکٹیٹر کے طور پہ بیٹھی, یعنی کہ تماشائی کے طور پہ نظر آئی, اور آپ یہ غور کریں کہ اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ پاکستانی عوام جو ہے وہ خوار بھی ہوئی, ان کو پیٹرول نہیں ملا, ایک بہت بڑی اپرچونٹی مس کی گئی. اور یہاں پر یہ بہانہ بھی نہیں لگایا گیا رپورٹ کے اندر کہ آپ کے پاس اسٹوریج کیپیسٹی نہیں ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ ریشنلائزیشن کے ایک ورڈ کی وجہ سے ہوا ہے. اچھا, آئل کمپنیز نے اپنے فائدے کے لیے تو کافی نقصان کر دیا عوام کا بھی اور کنٹری کا بھی, لیکن کیا مستقبل میں اس کرائسس کو روکا جا سکتا ہے؟ روکا جانا چاہیے. آپ یہ دیکھیں کہ اس حکومت کے جو غلط باتیں ہیں, اچھی بات یہ ہے کہ ایک تو کمیشن بناتے ہیں اور اس کی رپورٹ جو ہے وہ پبلک بھی کرتے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ اس سے پہلے شوگر کمیشن بنا, اس کی رپورٹ پبلک ہوئی. ہم نے اپنے پروگرام میں کچھ زیادہ ڈسکس نہیں اس کو کیا, لیکن یہ جو رپورٹ پبلک ہوئی ہے یہ ایک بہت بڑا احسن اقدام ہے. اس میں بہت سے پلیئرز ہیں, ان کو نام سے لے کر کہہ دیا گیا جو کہ ہم نے اپنے پروگرام میں بتا بھی دیے. اصل بات کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ ہمارے جو اسٹیٹسٹیشنز ہیں وہ سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کو ٹریک نہیں کر رہے. جب آپ کو ٹریک نہیں کر رہے تو آپ مانیٹر کیسے کر سکتے ہیں سچویشن کو؟ تو اصل چیز یہ ہے کہ آپ کو اپنا یہ میکانزم ہے اس کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے اور اس کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے. آپ یہ غور کریں کہ ہمارے سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کے جو نمبرز ہیں اگر وہ صحیح ٹریک نہیں ہوتے تو ہم کیسے کسی بھی شارٹیج کو اور کسی بھی سپلیج کو ہم نہیں روک سکتے. یعنی کہ کل کو مثال دیتا ہوں, کل کو پاکستان کی ایک بہت بڑا ذخیرہ تیل کا نکلتا ہے اور پاکستان میں اس کی ڈیمانڈ نہیں ہے, تو یہ کہاں جائے گا؟ جب یہ لوگ ٹریک نہیں کریں گے تو یہ کیسے اس کو بیچ پائیں گے؟ سو دس از ریئلی امپورٹنٹ. میرا اپنا پرسنل ویو ہے کہ ہمیں سپلائی ڈیمانڈ کے جو نمبرز ہیں ان کو صحیح طریقے سے مانیٹر کرنے کی ضرورت ہے, اور اس میں ایک ادارہ بہت ہی امپورٹنٹ کردار ادا کر رہا ہے, اینڈ دیٹ از او سی اے سی, جو کہ او ایم سیز ہی کی ایک فنکشنل باڈی ہے, اور جہاں پر یہ تمام رپورٹنگ ہوتی ہے, جہاں پر سارے اس طرح کے ڈیسیشنز ہوتے ہیں, لیکن اس کے اندر جو ڈائریکٹر جنرل آئل ہیں وہ شامل نہیں ہوتے, اور ان کے جو منٹس ہوتے ہیں اس میں بہت سی باتیں ڈسکس ہوتی ہیں جو کہ ہمیں نہیں پتہ ہوتی ہیں, اور یہ پتہ ہونی چاہیے عوام کو تاکہ کل کو ہمارے ساتھ کوئی بھی ایسا کھلواڑ نہ کر سکے. ویورز, آج کی ڈسکشن سے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ہماری کرنٹ حکومت کی جہاں کچھ خامیاں ہیں وہاں کچھ خوبیاں بھی ہیں. اگر کہیں پہ کوئی غلطی ہوتی ہے تو وہ رپورٹ جو ہے وہ بناتے ہیں اور پبلش بھی کرتے ہیں اور عوام کے سامنے بھی اس کو لاتے ہیں. اسی کے ساتھ جو ہمارے اکنامسٹ ہیں ان کو چاہیے کہ وہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کو میئر کریں تاکہ جو اویلیبلٹی ہے چیز کی صحیح طرح سے مل سکے کنٹری میں اور ایکسیس نہ ہو جائے اس چیز کی کہ سپلائی زیادہ بڑھ جائے. تو کل جو ہے ہم وہ پاکستان کی لیٹسٹ اکنامک ڈیولپمنٹ کو ضرور ڈسکس کریں گے جو ہم آج نہیں کر پائے. تب تک کے لیے اپنی میزبان سحر خان کو دیجیے اجازت. کل نیو فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. اینڈ کیپ واچنگ بزنس نیوز ڈیلی ود احسان اقبال.